اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل۔ اچھا پتہ کیا انٹرسٹنگلی آج میں گئی ہوئی تھی ایک مال میں، شاپنگ مال میں، کچھ چیزیں مجھے لینی تھی ارجنٹلی۔ عام طور پہ اتنا مجھے ٹائم نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا، یا میں اکیلی کم ہی جاتی ہوں۔ تو میں اتفاقاً پہلی جس شاپ میں گئی وہاں بھی مجھے ایک خاتون ملی۔ السلام علیکم، آپ سعدیہ سہیل ہیں؟ اچھا، وہ میں آپ کے وظائف دیکھتی ہوں، میں آپ کی سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے، اور بڑی اچھے سے ملی، بڑے پیار سے ملی، بڑے خلوص سے، اور کہتی ہے میں بڑی باقاعدگی سے آپ کے وظائف پڑھتی ہوں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور خاتون مجھے اگلی شاپ پہ بھی ملی، ایک اور فیملی، اور وہ اتنی ایکسائٹیڈ تھیں، اتنا خوش تھیں دیکھ کر اور مل کر۔ اور ایک جو چیز مجھے ایک میسج آیا پچھلے دنوں، ایک بچہ ہے، اس نے کوئی نوجوان لڑکا، اس نے کوئی ایشو، اس کا ایشو اس نے مجھ سے کنسرن نہیں کیا، پر میرے چینل سے وہ ایشو لے کے اس پہ وظیفہ وہ پڑھا جو میں نے بتایا ہوا تھا، تو اس کا مجھے پھر واٹس ایپ میسج آیا ہوا تھا کہ آپ ہی اس طرح میں نے آپ سے پہلے تو نہیں پوچھا، لیکن میں نے آپ کے پروگرام دیکھ کر آپ کا ایک وظیفہ اپنے کام کے لیے پڑھا اور مجھے بہت فائدہ ہوا، اور میں آپ کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ تو اس طرح کے جو پیغام، اس طرح کے جب لوگ ملتے ہیں اور وہ اکنالج کرتے ہیں، تو کچھ تو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اچھا آپ اس پہ الگ آتی ہے، اس طرح تھوڑی الگ لگتی ہے، تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے۔ بہرحال ایک ہی ایک پیار والوں کا سلسلہ ہے، جو لوگ پیار کرتے ہیں وہ ملتے ہیں تو ان کا اظہار محبت بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو وہ میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، تو کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے کہ آپ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں، ہم سب آپ کے، کیونکہ آپ کے ہم نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ سب کے لیے دعا کرتی ہیں، تو ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ دعا کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے، کیونکہ انسانی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ آج کل میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں چل رہی ہے، اور انسان کی بے بسی کا ایک عالم ہوتا ہے کہ جب اس کے پیارے اور اپنے اس کے سامنے تکلیف میں ہوں، اور وہ بے بسی تمام سورسز ہوتے ہوئے بھی وہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک چیز آزمائش ہے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ اکثر لوگ جو بڑی طویل علالت میں ہوتے ہیں، یا بہت ایون ڈیتھ بیڈ پہ بھی ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ بیچ میں یہ کہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ آسانی فرما دے، مین کہ ان کی تکلیف ختم ہو جائے یا اللہ کو پیارے ہو جائے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نا امیدی نہ رکھو۔ دیکھیے اللہ کی قدرت سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے نا۔ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ بس اب یہ اللہ کے پاس جانے والے، وہ اللہ کا حکم ہے، جتنی زندگی اللہ نے دی ہے، لیکن ہم نے مایوس نہیں ہونا اس کی رحمت سے۔ ہم نے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے، ڈاکٹر انکار کر چکے ہوں، جو مرضی سچویشن ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس مریض کو صحت دے، زندگی عطا فرما، صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ میرا رب بڑا ہی بے نیاز ہے، وہ چاہے جو کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے تو کوئی چیز باہر ہے ہی نہیں۔ مطلب میرے اختیار محدود ہو سکتے ہیں کسی انسان کے، ایک ڈاکٹر کی نالج، علم، سب کچھ ایک جگہ پہ آ کر رک جاتا ہے، اس کے بعد میں چیز اس کے اختیار میں نہیں رہتی۔ ایسے میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں، میری اپنی زندگی اس کی عملی صورت ہے۔ ناممکن مردہ قرار والے کو ڈیتھ بیڈ سے اگر میں اٹھ سکتی ہوں تو باقی کوئی اور کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ تو اس لیے جب بھی کسی بیمار کے پاس جائیں یا ایسے سنیں ایسے بیمار کا، تو اس کی صحت اور سلامتی اور زندگی کے لیے دعا کریں۔ کبھی بھی اس چیز کو یہ نہ لیں کہ جی اللہ جی اب آسانی کرے، یہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں، ان سے محبت کر سکیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جو ان کو بیماری دیتا ہے، جو وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، اللہ انڈائریکٹلی ان کے تو گناہ جھڑ ہی رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی جنت کا کمانے کا موقع دیتا ہے
کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کو پیار کریں، ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑیں، جیسے انہوں نے آپ کو اپنے پیٹ پہ ماں نے 9 مہینے رکھا اور پھر پرورش کی، خود گیلے پہ سوتی تھی، اپنے بچے کو سوکھے پہ سلاتی تھی۔ باپ نے ساری زندگی مشقت کر کے ایک ایک پیسہ اپنی کمائی کسی کو دینا دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور باپ اپنے بچوں پہ نچھاور کر دیتا ہے، ان کو بہترین زندگی دیتا ہے، اپنے شوق مار دیتا ہے۔ تو ایسے میں جب موقع آئے تو وہ قرض تو ہم کبھی والدین کا نہیں اتار سکتے، لیکن کوشش ضرور کریں، کیونکہ وہ آپ کے لیے آپ کو جنت کمانے کی وجہ بن رہے ہیں، یہاں بھی آپ ہی پر احسان کر رہے ہیں۔ بہرحال مختلف مسائل ہوتے ہیں، کسی کے والدین کے صحت کے مسائل ہیں، گھر میں روٹی روزی کے مسائل ہیں۔ مجھے بہت لوگ فون کر کے کہتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے بندش ہے، رشتے میں بندش ہے، کمائی میں بندش ہے، نوکری میں بندش ہے، کیا کریں؟ کیا یہ بندش کیسے ختم کریں؟ 2 چیزیں، ایک تو میں ہمیشہ کہتی ہوں نماز تو لازمی ہے، نماز پہ کوئی معافی نہیں ہے، سارے دن کی 17 رکعت پہ کوئی معافی نہیں ہے، نماز پڑھیں، اور اس کے بعد 21 بار تینوں کل شریف پڑھیں، تاکہ آپ پر بد اثرات، یہ تمام چیزیں، جادو، کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد 21 بار آپ دن کی کسی بھی نماز کے بعد، آپ دن میں ایک بار کسی بھی نماز کے بعد 21 بار آیت الکرسی آپ نے پڑھ کر اپنے اس مسئلہ، جو کوئی بھی ہو آپ کی زندگی کا مسئلہ، جو آپ کی زندگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک میرا مسئلہ ہے، کسی کا وہی مسئلہ شادی سے لے کے ہوگا، کسی کا وہی مسئلہ نوکری کے حوالے سے ہوگا، کسی کا وہی مسئلہ تعلیم کے حوالے سے ہوگا، کسی کا وہی مسئلہ گھر میں اچھے ماحول کے لیے ہوگا، شوہر کی محبت کے لیے ہوگا، بچے کی پیدائش کے لیے ہوگا، والدین کی صحت کے لیے ہوگا، کسی کی زندگی کے لیے ہوگا۔ لیکن آپ یہ عمل کریں گے، 21 بار آیت الکرسی پڑھ کر اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے اللہ سے جو طلب کریں گے انشاءاللہ وہ ضرور ملے گا۔ یہ ایک بار بے شک کر لیں، یا جب موقع ملے کر لیا کیجئے، اس عمل کی بہت برکات ہے۔ بہت شکریہ۔